قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں تفریق کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اسلام اور کفر کے درمیان میں کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ لوگ پکے کافر ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر ایمان بھی ضروری ہے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان بھی ضروری ہے۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے اور ان کے ساتھ رواداری برتنے کا حکم دیتا ہے، اور اس حد تک رواداری برتنے کا قائل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ذمی کے مال، جان، عزت، آبرو کو نقصان پہنچایا تو قیامت والے دن اس کی طرف سے، غیر مسلم ذمی کی طرف سے میں وکالت کروں گا، اور ظاہر ہے کہ جس کے وکیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے، اور ان کے مال و جان، عزت، آبرو کو ویسا ہی تحفظ فراہم کرتا ہے جیسا کہ مسلمانوں کے مال و جان، عزت، آبرو کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی حدود، قیود کے تحفظ میں انتہائی پختہ اور مضبوط ہے، اور مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں کوئی تیسرے راستے کا قائل نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم ہے کہ احسان، سلوک، رواداری، اخلاقیات یہ ہماری ملکیت ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ رواداری برتیں، احسان سے پیش آئیں، سلوک سے پیش آئیں، ہمیں اس کا پورا حق حاصل ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اسلام، مذہب، دین یہ ہماری ملکیت نہیں ہے کہ ہم خواہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کا مذہبی بھائی ہونے کا، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے پھریں، ہمیں اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اگر صرف اللہ تعالیٰ کو ماننے سے کوئی آدمی پکا مسلمان ہوتا تو یقیناً پھر شیطان مردود نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی مانتا ہے۔ اللہ کو ماننا وہی معتبر ہے جو رسول کو ماننے کے ساتھ ہو۔ اگر رسول کو مانے بغیر اللہ کو مانیں گے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سارے رسولوں کا انکار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کچھ رسولوں کو مانتا ہے، کچھ کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ یہودی آپ جانتے ہیں کہ باقی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو ہم ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں۔
اسی طرح عیسائی لوگ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے انبیاء کو ماننے کے قائل ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو ہم ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس کی تشریح کرتے ہوئے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور عام طور پر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ادھورے مطالعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ آیات دوسری آیات کی تفسیر ہوتی ہیں، جب تک اس موضوع سے متعلق تمام آیات پر نظر نہ ہو آدمی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ پہلے پارے کی آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں اور وہ لوگ جو بت پرست ہیں، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، تو اس کے لیے بشارت ہے کہ آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ اس آیت سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، بس اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان بخشش کے لیے کافی ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہی ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور عیسائی اور مشرکین کے خلاف جتنے مشقتیں اٹھائی ہیں، ان کی قطعاً کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ مکہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ لڑائی یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو بھی مان لیں، اللہ کو بھی مان لیں۔ اگر بتوں کو مانتے ہوئے اللہ کو اور آخرت کو ماننے سے معاملہ حل ہوتا تو پھر مشرکین تو اس پر آمادہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمادہ نہیں تھے۔ یہی جھگڑا تھا، اور یہود اور نصارہ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو بہت محتاط چلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اصل میں پس منظر اس آیت کا یہی ہے کہ مسلمانوں کا اکیلوں کا اسلام پر ایسا حق نہیں ہے کہ کسی اور مذہب والوں کو اس میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہ ہو، جیسا کہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہودی نسل کے لوگ ہی یہودی مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں، کسی اور نسل کا کوئی آدمی اس مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس قوم سے تعلق رکھتا ہو، جس زبان سے، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اگر مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان کو پورا اختیار ہے، حق حاصل ہے، وہ مذہب اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات سمجھانا مقصود ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا وہ زکوٰۃ کا انکار تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو نماز 5 ٹائم پڑھتے تھے، پڑھنے کے قائل تھے، حج کے قائل تھے، اور اس کے علاوہ جہاد وغیرہ ہر چیز کے قائل تھے، اور صرف ان کا نظریہ اور زکوٰۃ کا بھی صریحاً انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن سے یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنا یا زکوٰۃ دینا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زکوٰۃ وصول کریں۔ جبکہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر آپ کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دوسروں کا مال وصول کریں۔ یہ ان کا نظریہ تھا، وہ قرآن سے اس بات کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کے خلاف ایسے ہی جہاد کیا جیسا کہ کھلم کھلا غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ کو تسلیم کرنے لگے، اور یہاں تک فرمایا کہ جو اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی دیتا تھا، اب اونٹ تو دے اور اس کی رسی نہ دے، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اور سارے کے سارے صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجتماع بھی ہوا تھا۔ اگر صرف آخرت کو ماننے اور قیامت کو ماننے اور اللہ کو ماننے سے بات بنتی ہوتی تو پھر اتنا بڑا جہاد کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لیے یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے
کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں، اور جو اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، کہ یہ تفریق ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں۔ اللہ کے درمیان تو اللہ کے کچھ احکام مان لیں، کچھ نہ مانیں، اور رسولوں کے درمیان کچھ رسولوں کو مان لیں، کچھ کو نہ مانیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ حصے پر تو ایمان لے آئیں اور کچھ حصے کا انکار کر دیں، یہ ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی نیا راستہ گھڑ لیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، بس مسلمان یا کافر، دو قومی نظریہ بھی اسی کو کہتے ہیں، کوئی تیسرا درمیانہ راستہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ کفر کا انکار کرنے والے ہیں، اور وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو ان کا اجر عطا کریں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔